الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنبياء خاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وقال عليه الصلاة والسلام: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم اور اس کے بے شمار احسان سے مجھے یہ توفیق مل رہی ہے کہ ہر ہفتے دین کے ضروری اور اہم شعبے پر آپ کے سامنے کچھ عرض کر سکوں. گزشتہ ہفتے توحید اور شرک کی حقیقت اور اس کے اثرات اور نتائج کے تعلق سے بات کی گئی تھی کہ جو توحید پرست ہوتا ہے، جو اللہ کو ہی اپنا سب کچھ مان لیتا ہے اور اللہ ہی پر بھروسہ کر لیتا ہے، تو وہ مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے، مخلوق سے بے خوف ہو جاتا ہے اور مطمئن اور امن و سکون والی زندگی گزارتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توحید کی حقیقت نصیب فرما دے. آج دین کے اہم شعبے عبادت کے بیان کی باری ہے، اور عبادت میں بھی سب سے اہم عبادت صلاح ہے. اسی تعلق سے آج آپ کے سامنے صلاح کی اہمیت کے تعلق سے عرض کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی اور آپ سب کو صحیح طرح سے سننے اور سمجھنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. نبی اپنے زمانے میں اور اپنی قوم میں سب سے زیادہ خیر خواہ ہوتا ہے. نبی اپنے قوم میں سب سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے. نبی اپنی قوم میں سب سے زیادہ علم والا، سب سے زیادہ سوجھ بوجھ والا ہوتا ہے. نبی اپنی اولاد کا سب سے بڑا خیر خواہ ہوتا ہے. نبی کسی بھی قوم کا اپنی قوم کے لیے یا اپنی اولاد کے لیے جتنی خیر خواہی کر سکتا ہے، اتنا دنیا کا کوئی انسان اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے خیر خواہی نہیں کر سکتا.
نبی جو دعا اللہ سے مانگ لے گا وہ دنیا کا کوئی انسان اس سے اچھی دعا اور اس سے بہتر دعا نہیں مانگ سکتا۔ نبی دعا میں جس چیز کو مانگ لے وہ بہتر سے بہتر ہی ہو سکتی ہے، وہ اہم سے اہم ہی ہو سکتی ہے۔ نبی اولاد کے لیے جس خیر خواہی کی دعا مانگے گا، ایک باپ بھی اپنی اولاد کے لیے ایسی خیر خواہی نہیں مانگ سکتا۔ ایک نبی ہے جو اپنی اولاد کے لیے دعا فرما رہے ہیں، اور دعا بھی کیا فرما رہے ہیں، دعا بھی کیا مانگ رہے ہیں؟ دنیا کی دعا نہیں مانگ رہے، کھانے پینے کی بنیادی ضرورتوں کو نہیں مانگ رہے ہیں، بلکہ وہ جو کچھ بھی مانگ رہے ہیں وہ یقیناً قابل عظمت اور قابل اہمیت ہے، کیونکہ نبی بے اہم اور غیر اہم چیزوں کو نہیں مانگتا۔ نبی جس چیز کو مانگے گا وہ اہم سے اہم ہوگی، وہ مفید سے مفید تر ہوگی۔ نبی اپنی اولاد کے لیے کیا مانگ رہا ہے؟ نبی اور اپنی اولاد کے لیے مانگ رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ اے میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا دیجیے۔ ایک نبی اپنے لیے نماز کی پابندی کی دعا مانگ رہا ہے کہ اے میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا دیجیے، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دیجیے۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے پروردگار میری یہ فریاد قبول کر لیجیے۔ نبی اپنی قوم کے لیے، اپنی اولاد کے لیے جو خیر خواہی کی دعا کر سکتا ہے، اس سے بہتر خیر خواہی کی دعا اور اس سے بہتر اپنے پروردگار سے کوئی نہیں مانگ سکتا۔ نبی اپنی دعا میں کیا مانگ رہا ہے؟ اس سے اوپر کے مضامین ہیں۔ ایک نبی اپنی دعا میں یہ کہہ رہا ہے کہ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایک بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ دیا ہے۔ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ مقصد کیا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے پروردگار میں نے انہیں اس بے آب و گیاہ وادی میں اس لیے چھوڑا ہے تاکہ یہ نماز قائم کرنے والے بن جائیں۔ کتنی اہم چیز ہوگی جس چیز کو نبی اپنی دعا میں مانگ رہا ہے، اے ہمارے رب تاکہ یہ میری اولاد نماز قائم کرنے والی بن جائے۔ نبی نے آگے اور بھی دعا مانگی، کھانا پینا بھی زندگی کی ضرورت ہے، وہ بھی مانگنی چاہیے۔ نبی نے بھی مانگی فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، رزق بھی مانگا، لیکن جو سب سے پہلی دعا مانگی وہ یہی کہ اے میرے پروردگار میری اولاد کو نماز کا پابند بنا دے۔ اور پھر الگ سے جو دعا مانگی وہ یہ کہ اے میرے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ آپ غور کریں، بعض اوقات ہماری نظر نبی کی دعاؤں پر نہیں ہوتی، مضامین پر اتنی گہری نہیں ہوتی، اس لیے جو مضامین میں جو دعا میں مانگا گیا اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔
آج ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں، چونکہ یہ معاشرہ، اس معاشرے کے گلی محلے، اس معاشرے کے بازار، اس معاشرے کے امیر غریب کے گھر، جھوپڑیاں اور فلیٹ بلڈنگز، اس معاشرے کی غمی شادی، غمی خوشی بے نمازیوں سے بھری ہوئی ہے۔ پورا معاشرہ بے نمازی ہے۔ اسی وجہ سے چونکہ معاشرے میں بے نمازی کی گندگی بھری ہوئی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمیں نماز کی اہمیت اور اس کی عظمت کا احساس نہیں ہے۔ قرآن کریم میں نبی کی دعا ہمیشہ اس نماز کی اہمیت اور عظمت کا احساس دلاتی رہے گی۔ قیامت تک کے آخری انسان تک کو نبی کی یہ دعا نماز کی اہمیت کا احساس دلاتی رہے گی۔ ہمارے معاشرے میں بے نمازی کی گندگی کی وجہ سے نماز کو چھوڑنے کی کثرت کی بنا پر، بے نمازیوں کا رواج ہو جانے کی وجہ سے، اگرچہ ہمیں اس کی عظمت اور اس کے اہمیت کا احساس نہ ہو تو نہ ہو، لیکن قرآن کریم ہمیشہ قیامت تک اس کی عظمت اور اہمیت کا احساس دلاتا رہے گا۔ اور جو لوگ احساس والے ہیں، جن کا احساس زندہ ہے، وہ سمجھ لیں گے، ان کو یہ سمجھ ہو جائے گی کہ نبی اگر کسی چیز کو مانگ رہا ہے تو اپنی اولاد کے لیے اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ یہ احساس صحابہ کے دور میں زندہ تھا۔ صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی پکا کافر ہوگا، کوئی پکا کافر ہوگا اگر وہ نماز چھوڑے گا۔ صحابہ اگر کسی کو نماز چھوڑتا ہوا دیکھتے تھے تو وہ یقین کر لیتے تھے کہ یہ پکا کافر ہے۔ صحابہ کے دور میں، صحابہ کے معاشرے میں منافق جو کہ اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہوتا ہے، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان بنائے ہوئے ہوتا ہے، حقیقت میں اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوتا۔ ایسے منافق کو بھی صحابہ کے معاشرے میں نماز چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ منافق بھی صحابہ کے معاشرے میں نماز چھوڑنے سے ڈرتا تھا۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ، آج ہمارے معاشرے سے یہ احساس مر چکا ہے۔ اس معاشرے میں یہ احساس زندہ تھا کہ قرآن کریم میں یہ ارشاد ہے کہ نماز قائم کرو اور مشرک مت بن جاؤ۔ صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ نماز جو چھوڑے گا وہ مشرک ہوگا، نماز چھوڑنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، جو بھی نماز چھوڑے گا وہ کافر ہوگا، وہ مشرک ہوگا۔ صحابہ کے معاشرے میں نماز چھوڑنے کا تو مسلمان تصور ہی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن آج چونکہ ہمارا معاشرے کا گلی محلہ، شادی بیاہ کی تقریبات، بازار اور اسکول اور کالج جہاں پر ہمارے بچوں کی تربیت ہوتی ہے، اس جگہ پر نماز کی کتنی اہمیت ہونی چاہیے تھی۔ اساتذہ کو اپنے بچوں کو نماز کی کتنی عظمت اور اہمیت بتلانی چاہیے تھی، کیونکہ وہ تربیت گاہ تھی، وہیں سے بچوں کو یہ تربیت ملتی کہ نماز کی کیا اہمیت ہے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ اگر کوئی بچہ نماز کی اہمیت کی وجہ سے اپنے استاد سے سن کر، اپنے ماں باپ سے سن کر، اگر وہ نماز کے وقت نماز کے لیے چھٹی بھی مانگتا ہے تو اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، اس کی ہمت کو توڑ دیا جاتا ہے۔
اسکول اور کالج کا حال ہے، پورا اسکول اور کالج مسلمانوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن پورا اسکول اور کالج بے نمازیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو اگر ہمیں نماز کی اہمیت کا اور اس کی عظمت کا احساس نہیں ہے تو یہ ہماری اور ہمارے معاشرے کی گندگی ہے، ورنہ دعا، نبی کی دعا تو اس کی اہمیت اور عظمت کا احساس ہمیں دلا رہی ہے۔ آخر نبی یہ دعا کیوں مانگ رہا ہے؟ کیا بات ہے، کتنی اہم دعا ہے یہ، نماز کا قائم کرنے والا مجھے اور میری اولاد کو بنا دے۔ دراصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ما سلککم فی سقر، جہنمیوں سے جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس نے ڈالا، جہنم میں جانے کا سبب کیا ہوا؟ قالوا لم نک من المصلین، جہنمی کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ وجہ ہے کہ ایک نبی اپنی اولاد کے لیے نماز کے قائم ہونے کی اور نماز کا قائم کرنے والا ہونے کی دعا مانگ رہا ہے۔ وہ دراصل یہ دعا مانگ رہا ہے کہ اے اللہ ہماری اولاد کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے۔ نبی یہ دعا مانگ رہا ہے، نماز کا چھوڑنا جہنم ہے نا، تو نبی یہ دعا مانگ رہا ہے کہ اے اللہ میری اولاد کو جہنم کے اندر جانے سے بچا لیجیے، جہنم کی آگ سے بچا لیجیے۔ یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ باپ نماز پڑھ رہا ہو اور بیٹا نماز نہ پڑھے؟ کوئی باپ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ خود تو نماز پڑھے لیکن بیٹا نماز نہ پڑھے؟ کوئی باپ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اس کا بیٹا جہنم میں جائے اور وہ خاموش بیٹھا رہے؟ کوئی ماں کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ اس کی بیٹی جہنم میں جا رہی ہو، آگ میں جا رہی ہو اور وہ خاموش بیٹھی رہے؟ کوئی شوہر کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اس کی بیوی جہنم میں جا رہی ہو، آگ میں جا رہی ہو اور اسے حرکت نہ ہو اور وہ خاموش بیٹھا رہے؟ کوئی اولاد کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ اس کی ماں آگ میں جا رہی ہو اور وہ خاموش بیٹھا رہے؟ کوئی ماں باپ کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ ان کی اولاد آگ میں جا رہی ہو اور وہ خاموش بیٹھے رہے؟ تو نماز کا چھوڑنا دراصل آگ ہے، جہنم ہے۔ افسوس کی بات یہ ہو گئی کہ ہم نمازیوں کو بھی نماز کی اہمیت اور اس کی عظمت کا احساس ہی نہیں رہا۔ آج ہماری نوجوان نسل جس معاشرے میں جی رہی ہے، یہ معاشرہ بے نمازیوں سے بھرا ہوا ہے۔ کیسے ہم اپنی نوجوان اس نئی نسل کو یہ بتا پائیں گے کہ نماز دین میں سب سے اہم چیز ہے؟ جو معاشرہ، جو نئی نسل اس معاشرے میں جی رہی ہے اور پنپ رہی ہے، جوان ہو رہی ہے، یہ تو یہ دیکھ رہی ہے کہ جمعہ کے دن لوگ نماز پڑھتے ہیں، لہذا جمعہ کی نماز کی تو اہمیت ہے، 5 وقتہ نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہماری یہ نئی نسل آئندہ چل کر نماز کی اہمیت اور عظمت کو کھو دے گی۔ آج ہمارے معاشرے میں جمعہ کی تو اہمیت ہے، عیدین کی تو اہمیت ہے، یا زیادہ سے زیادہ اگر نماز پڑھ لی تو جب موقع ملا تو نماز پڑھ لی، اور جب کہیں باہر گئے تو نماز چھوڑ دی، بیمار ہیں تو نماز چھوڑ دی، اور اگر زیادہ گھر میں نماز کی اہمیت ہے تو 4 وقت کی نماز کی اہمیت ہے، 5ویں وقت کی فجر کی نماز کی اہمیت ہے ہی نہیں۔ تو ہماری یہ نوجوان نسل، یہ نئی نسل کیسے نماز کی اہمیت کا احساس کرے گی؟ ایک ڈاکو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اتنا زبردست ڈاکو تھا کہ جسے دیکھ کر لوگ اپنا راستہ بدل دیا کرتے تھے۔ جب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس سے گزرے تو اس نے آپ
حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا۔ وہ اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور یہ ڈاکو ایسا تھا کہ بڑے بڑے تجارتی قافلے لوٹ لیا کرتا تھا۔ لوگ ڈرتے تھے اس ڈاکو سے اور اس کی پوری ٹیم سے۔ لوگ تجارت کینسل کر دیا کرتے تھے اگر یہ کسی موقع پر بیٹھا ہوتا تھا۔ مائیں اپنے بچوں کو اس ڈاکو کے نام سے ڈرایا کرتی تھی۔ یہ ڈاکو ایک مرتبہ رستے میں جا رہا تھا، اس نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا کہ میں ایک مرتبہ ابھی رستے میں کہیں جا رہا تھا تو میرے پیر کے نیچے ایک چنگاری آئی، ایک انگارہ آیا، اور اس انگارے سے میرے پیر میں کم جلن ہوئی، میرے دل میں زیادہ جلن ہوئی۔ میں یہ سوچنے لگا کہ یہ دنیا کی آگ اتنا جہنم سے اتنا زیادہ تو نہیں جلا سکتی جتنا جہنم کی آگ جلا سکتی ہے، کیونکہ دنیا کی آگ کو تو پانی بجھا سکتی ہے، پانی ڈال دو آگ بجھتی ہے، مٹی ڈال دو آگ بجھ جاتی ہے، لیکن جہنم کی آگ تو نار اللہ الموقدہ، اللہ کی سلگائی ہوئی ہے۔ میں یہ سوچنے لگا کہ اگر یہ آگ مجھے اتنی برداشت نہیں ہے تو وہ آگ کیسے برداشت ہوگی؟ مجھے آپ اپنے ہاتھ پر توبہ کے کلمات پڑھا دیجئے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اسے توبہ کے کلمات پڑھاتے ہیں، اور وہ بصرہ کی جامع مسجد میں جا کر اپنے ڈاکو کے اس حرکت سے توبہ کرتا ہے کہ آئندہ میں ڈاکہ نہیں ڈالوں گا۔ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ جہنم کی آگ بڑھی ہوئی ہے، اور نماز کا چھوڑنا آگ ہے، نماز کا چھوڑنا آگ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ نماز کی عظمت اور اہمیت پیدا کر کے، نماز پہ کھڑا کر کے اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس لیے نبی دعا مانگ رہا ہے، اس لیے نبی کے دل میں اپنے اولاد کے لیے نماز کے قائم کرنے کی اتنی اہمیت ہے، تاکہ اولاد جہنم کی آگ میں جانے والی نہ بنے، جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ آج اگر ہم نمازیوں کو بھی احساس ہو جائے، ہم نمازیوں کے سامنے بے نمازی اکٹھے ہوتے ہیں لیکن ہم میں سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی کہ ہمارے بھائی جہنم کی آگ میں جانے والے ہو رہے ہیں، ہم میں سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ آج ہمارے سامنے ہمارا پورا معاشرہ بے نمازی ہے، ہم میں سے کسی کو تکلیف نہیں ہے۔ اگر ہم میں سے ہر ایک نمازی کو بھی تکلیف پیدا ہو جائے، اور انسانیت کی آج سب سے بڑی خدمت اور ہمدردی یہی ہے کہ ہم بے نمازیوں کو نماز پہ کھڑا کر دیں۔ انسانیت کی سب سے بڑی ہمدردی اور انسانیت کی سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ نمازی بے نمازیوں کو نماز پہ کھڑا کرنے کی فکر کر لیں، سارا ماحول نمازیوں والا بن جائے گا۔ ہندو مسلم کے فسادات جب ایک مرتبہ ہندوستان میں ہوئے تھے تو اس وقت ایک لڑکی فساد کے زمانے میں، فساد کے موقع پر ایک مسجد میں گھس آئی پناہ لینے کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے۔ مسجد کے دروازے اس نے بند کر لیے۔ مسجد کا خادم بیٹھا ہوا کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا، نوجوان تھا۔ اس نے جب ایک نوجوان لڑکی دیکھی تو وہ کشمکش میں ہوا، کیا کرے؟ باہر تو قتل و غارت گری ہے، باہر جائے گی تو جان سے جائے گی، اور اندر لیتا ہوں تو اپنا ایمان جاتا ہے۔ جوان ہے، خواہشات ہیں، جذبات ہیں۔ اس لڑکی کو اس نے ایک جگہ دے دی، کونے میں بیٹھ گئی۔ اب یہ لڑکا اپنے مطالعے میں مصروف ہو کر اب مطالعے میں لگ گیا۔ سامنے ایک چراغ جلا ہوا تھا، مطالعہ کرتا تھا،
اور اس چراغ میں اپنی انگلی لگاتا، قریب کرتا تھا، ہٹا لیتا تھا، پھر قریب کرتا تھا، ہٹا لیتا تھا، پھر قریب کرتا تھا، ہٹا لیتا تھا۔ پوری رات اسی طرح وہ چراغ کے پاس اپنا ہاتھ لے جاتا اور ہٹا لیتا تھا۔ لڑکی یہ ماجرا دیکھتی رہی۔ صبح میں جب حالات درست ہوئے اور فجر کی نماز کا وقت ہونے لگا تو اس نے کہا کہ لڑکی باہر نکل جاؤ، اب فجر میں نمازی آنے والے ہیں تو تم نکل جاؤ اور گھر چلی جاؤ، حالات صحیح ہو چکے ہیں۔ یہ لڑکی جانے لگی تو اس نے پوچھا کہ رات میں نے ایک ماجرا دیکھا کہ آپ چراغ کے پاس اپنی انگلی لے جاتے اور پھر ہٹا لیتے تھے، پھر لے جاتے اور پھر ہٹا لیتے تھے، یہ کیا تھا؟ یہ کیوں کر رہے تھے؟ تو اس نے بتایا کہ رات میں میرے دل میں گندا عمل کرنے کی خواہش جاگ رہی تھی، بار بار میرا دل کر رہا تھا کہ میں گندگی کر لوں، لیکن میں اپنے آپ کو اس بات پر مجبور کر رہا تھا اور اپنے دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب تجھے دنیا کی یہ آگ بھی برداشت نہیں ہے تو کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ یہ سوچ سوچ کر میں اپنے آپ کو بچا رہا تھا اور آگ کی تپش کو محسوس کر رہا تھا کہ جب یہ میں برداشت نہیں تو اگر یہ گندگی کر لیا تو کل جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ تو جہنم کی آگ سہنے کی ہم میں سے کسی کے اندر طاقت نہیں ہے۔ دنیا کی آگ نہیں سہ سکتے، جہنم کی آگ کیا سہیں گے؟ اسی لیے نبی اپنی اولاد کے لیے سب سے بڑی خیر خواہی کی دعا یہ کر رہا ہے کہ میری اولاد جہنم میں جانے سے بچ جائے، اس لیے دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا تاکہ یہ جہنم میں جانے سے بچ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یقین نصیب کرے کہ ہمیں قرآن پر یقین نہیں، ہمارا ایمان نہیں، یا پھر ہمیں جہنم کی آگ پر یقین نہیں اور اس کی جلن کا ہمیں احساس اور یقین نہیں۔ کیا ہے؟ آخر کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ آخر کیوں صرف جمعہ نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے ہمیں اور ہمارے معاشرے کو؟ اگر ہم نمازیوں کے دل میں بھی احساس پیدا ہو جائے اور اللہ پیدا کر دے تو پھر انشاءاللہ ہمارا پورا معاشرہ نمازیوں سے بھر جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔